السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں بیماری ہے، کاروبار کی بندش ہے اور اس طرح کے پریشانیوں والے مسائل ہیں، اور لوگ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ پر جادو کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں سایہ ہے۔ اب یہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں جب وہ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ اسے اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے، اسے صحیح طور پر بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے کاروبار چلانے کے لیے ہر آنے والے شخص پر جادو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی آیا ہے اسے کہیں گے آپ پر جادو کے اثرات ہیں، جو بھی آیا اسے کہا آپ پر تو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے کاروبار کی تو بندش ہے اور اس کی وجہ جادو ہے، تعویذات ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو پریشانی عام طور پر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا آخر حل کیا ہے؟ آج ہم ایسا عمل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ آپ خود اپنا معائنہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ پر جادو کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ پر سائے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھیں، 2 گلاس پانی کے بھرے ہوئے اپنے سامنے رکھ لیں، باوضو ہوں۔ وضو کرنے کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود یعنی نماز والا جو درود ہے، یہ درود ابراہیمی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 گلاس 2 گلاس جو پانی تھے ان میں سے 1 گلاس پر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس پر دم کرنا ہے، اس پر پھونک دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے ہر دفعہ۔ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس طرح سے 10 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے آخری چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری چاروں قل یہ بھی اسی طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے چاروں قل 10 مرتبہ پڑھنے۔ ہر قل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے، اور اس طرح سے پہلے آپ نے سورہ الکافرون پڑھ لی، پھر سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر سورہ فلق پڑھی 10 مرتبہ، پھر سورہ الناس پڑھی۔ تو یہ 10 مرتبہ چاروں صورتیں یہ پڑھنی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پر پھونک دیں۔ اس کے بعد آخر پر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی قرآن کے درمیان میں سے کہیں سے بھی تلاوت کی جائے گی تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے جب آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ جبکہ آپ نے تلاوت شروع کی ہوئی ہے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور پھر آیت الکرسی پڑھیں گے۔ یہ آیت الکرسی بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد ان 2 گلاس جو پانی کے آپ نے رکھے تھے ان میں سے 1 گلاس پر یہ سارا آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود یہ پانی اس طرح سے پئیں جو میں ترتیب بتانے والا ہوں۔ اگر آپ کسی اپنے قریبی عزیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ پانی جو دم کیا ہوا ہے، ایک وہ گلاس ہے، ایک بغیر دم کے پانی وہ گلاس ہے، تو اب جو دم کیا ہوا پانی ہے اس پانی میں سے آپ نے 3 گھونٹ پینے ہیں۔
3 گھونٹ پینے ہیں، ایک ایک گھونٹ کر کے آپ وہ پانی پیئیں، اور دوسرا جس پر دم نہیں کیا تھا اس کے بعد اس کے 3 گھونٹ پیئیں۔ دونوں میں سے آپ نے دیکھ رہا ہے اگر تو دونوں کا ذائقہ ایک جیسا ہے۔ ہم نے مریضوں پر اس کو اپلائی کیا ہے، ہم نے چیک کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ جس کے ساتھ مسئلہ ہو، جس پر جادو کے اثرات ہوں، جس پر سائے کے اثرات ہوں، ان کو دونوں پانیوں میں سے جو دم کیا ہوا پانی ہے اس کا ٹیسٹ بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر جادو کا مسئلہ ہوگا تو وہ پانی ترش لگے گا، ایسے لگے گا جیسے کسی نے لیمو نچوڑ دیا ہو یا 2-4 لیمو پانی کے اندر نچوڑ دیے ہو، اس طرح سے لگے گا۔ اگر کسی پر جادو کے اثرات ہیں، جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ اس طرح سے لگے گا۔ اور اگر کسی کو وہ پانی پینے سے کڑوا لگ رہا ہے، پانی تو عام تھا، آپ نے دونوں ہی گلاس ایک ہی جگہ سے پانی بھرا ہے، لیکن دم کیا ہوا پانی اگر کڑوا محسوس ہو رہا ہے تو وہ پانی، اس کا مطلب یہ ہے اس پانی کی کڑواہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر سائے کے اثرات ہیں، یا جس کو بھی آپ چیک کر رہے ہیں اس کے ساتھ جناتی مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر ان دونوں کیفیات میں سے کسی کے ساتھ کوئی کیفیت ہے، اگر پانی ترش لگتا ہے جو دم کیا ہوا تھا تو سمجھیں کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں، اور اگر کسی کو پانی دم والا کڑوا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس پر جنات کا سایہ ہے۔ تو ناظرین، اگر ایسی کیفیت ہے اس کے بعد ہمیں کسی معالج سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس معالج کی طرف جائیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ، مسنون دعاؤں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ علاج کرنے والا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں۔ تو ناظرین، ہمارا جو یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں آگے شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔